الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 رمضان مبارک 1447 ہجری اور 1 مارچ 2026 ہے۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو دوسرے عشرے کے اندر ہمیں جو دعا مانگنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یہ 5واں کلمہ بھی ہے۔ 5ویں کلمے کے شروع میں الفاظ بھی آتے ہیں، یہ دعا بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ چونکہ مغفرت کا عشرہ ہے تو اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے ہر گناہ سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں، یعنی جو بھی مجھ سے کمیاں کوتاہیاں زندگی میں ہوئی ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ آج کے اس میرے بیان کا موضوع ہے قرآن پاک کی تلاوت، بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث اور ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اس پر دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، کہتے ہیں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے موبائل پہ تلاوت لگا لو یا کمپیوٹر پہ تلاوت لگا لو، تو اس کمپیوٹر کو اس موبائل کو قرآن پاک تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں نا، اس کو کیا فائدہ؟ ایسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مثال دی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ کمپیوٹر نا کوئی مکلف نہیں ہے۔ مکلف کا بندہ کوئی مطلب یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ اس کو اجر اور ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ اجر اور ثواب تو انسان کو مل رہا ہے نا، انسان جو عبادت کرے گا تو انسان مکلف ہے۔ کمپیوٹر یا موبائل کو تو ثواب اس لیے نہیں ملتا کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے اور انسان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن ایک انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی بنا کر۔ نبی کے کچھ فرائض منصبی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے نبی کے یہ کام ہے۔ ہر بندے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں آپ کا کیا کام ہے، کہتے ہیں میں مستری ہوں۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کہتے ہیں میرا ہوٹل ہے، ہوٹل پہ کام کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میرا تندور ہے، میں تندور پہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ میرا کیا کام ہے؟ میرا کام بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہے، دین پڑھانا ہے۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا کام تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 151 ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ میں ایک عظیم الشان رسول بھیجے، منکم آپ ہی میں سے، یعنی انسانوں ہی میں سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول نور ہے، رسول نورانی مخلوق، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقیں بنائی ہیں، ایک نورانی، تین مخلوقیں بلکہ
ایک نورانی جو نور سے بنائی ہے وہ فرشتے ہیں جو کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں، بیوی بچوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ایک آگ سے مخلوق بنائی ہے جو کون سی ہے؟ جن ہے، وہ بھی انسانوں کی طرح شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ساروں کا نظام ہوتا ہے۔ تیسری مخلوق آتا ہے مٹی سے بنائی ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں۔ جو نبی اللہ تعالیٰ جتنے ہی بھیجے ہیں وہ کس میں سے بھیجے ہیں؟ انسانوں میں سے بھیجے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منکم، تم انسانوں میں سے، یتلو علیکم آیات، وہ جو میرے عظیم الشان رسول ہے جو میں نے آپ میں بھیجے ہیں اپنے نبی بنا کر، وہ تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کا ایک کام قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنانا، قرآن پاک پڑھ کر سنانا۔ اب جو نبی کا کام ہو تو لازمی بات ہے وہ باعث اجر اور ثواب۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے جو کام ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ میں نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر میں نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ من انفسہم، انہی انسانوں میں سے بھیجے۔ یتلو علیہم آیاتی، ان کا پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ دوسرا کام یہ وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطن کو صاف کرتے ہیں، گناہوں سے پاک کرتے ہیں لوگوں کو۔ تیسرا کام یہ وہ یعلمہم الکتاب، ان کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں، ان کا ترجمہ، تفسیر، قرآن پاک یہ سکھاتے ہیں۔ چوتھا کام نبی کا یہ والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھاتے، یعنی سنت کی تعلیم جو نبی کی تعلیمات ہیں وہ ان کو دیتے۔ یہ نبی کے چار کام اللہ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ نبی لوگوں کو تلاوت کر کے قرآن پاک کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے پیارے نبی جی آپ تلاوت کریں، آپ کیا کریں؟ تلاوت کریں ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی آپ کی طرف جو اللہ کی کلام بھیجی گئی ہے آپ اس کی کیا کریں؟ تلاوت کریں۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ اس طرح سورۃ النمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو، نبی کہتے ہیں کہ مجھے امرت ان اکون من المسلمین، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ کیا کروں؟ قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اکبر ٹھہر ٹھہر کر آرام کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ مزمل شروع سے ہے، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے میرے پیارے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر باقی اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوا کرے، یعنی نماز پڑھا کرے۔ وانقص منہ قلیلا، تھوڑا کم کر دیں یا اس سے تھوڑا کم، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم، او زد، یا اس سے تھوڑا زیادہ، یعنی آدھی رات عبادت کریں اپنے رب کی، یا اس سے تھوڑا کم، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ آپ پڑھیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے اپنے نبی کو کہ آپ کیا کریں؟ میری کلام کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب بھی قرآن پاک کی آپ خود تلاوت کریں تو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں۔ تراویح کی نماز بھی جہاں پڑھیں تو اس جگہ کو پسند فرمائیں جہاں امام صاحب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں اور قرآن پاک سمجھ آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، 15-20 منٹ زیادہ لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کیا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اور جو لوگ حافظ قرآن، قاری قرآن بہت تیز پڑھتے ہیں، تلفظ کا دھیان نہیں کرتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تو وہ یہ آتے ہیں حدیث پاک میں بعض ایسے پڑھنے والے ہیں کہ پڑھتے ہیں لیکن پھر قرآن ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور وہ بندہ بہت سپیڈ سے پڑھتا ہے، لفظ ہی صاف نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پڑھنے والا بھی گنہگار ہوگا، جو اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ بھی گنہگار۔ ایسے بھی ہیں
ان کو راکٹ ملا کر دیتی، رفتار اتنی راکٹ کی رفتار ہوتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ پیچھے بس اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں۔ یہ ثواب کمانا ہے تو صحیح طرح بندہ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے میرے پیارے پیغمبر قرآن پاک کی تلاوت۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 29 ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کی۔ کون سے ایمان والوں کی تعریف کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کی انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں جس میں کبھی ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ انشاءاللہ فائدے میں رہے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائی، یہ جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2910 ہے، اور ابواب فضائل القرآن میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسن، جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیں گے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو ایک نیکی کر کے آئے گا اسے میں کتنا ثواب دوں گا؟ 10 نیکیاں کرنے۔ ہم نے بھی ایک نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کم از کم 10 نمازیں پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ کے پاک نبی نے فرمایا لوگوں یہ بات سن لو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو اتنا کچھ پڑھا ہے یہ ایک حرف ہے۔ حضور نے فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف، یہ جو 3 ہے نا، الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، اور ان 3 حرفوں پر کم از کم اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے؟ 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور رمضان میں ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو 3 0 0 7 21، اتنا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں؟ 210 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کتنا؟ 210۔ کتنا کچھ حرف ہے؟ الف لام میم، چھوٹا سا حرف ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، پھر اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آیت حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم حدیث نمبر 803 ہے، 803، کتاب صلاۃ المسافر، اس میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ آتے حضور نے پوچھا صحابہ سے، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی صبح سویرے بازار جائے، بازاروں کی بھی حضور نے نام بتائے، وہاں جا کر بغیر کسی گناہ کے 2 اونٹنیاں مفت میں لے آئے، بغیر کسی گناہ کے مفت میں اس کو 2 عمدہ قسم کی اونٹنیاں مل جائیں، تو آپ یہ بتاؤ کہ کون پسند کرتا ہے؟ تو ہر ایک بندے نے سب سے عمدہ مال نا ان کی اونٹنیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے آج کل بھی مختلف قسم کے مال ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے سب نے کہا جی یہ ہر بندہ پسند کرے گا کہ صبح سویرے منڈی جائے اور بغیر کسی گناہ کے اس کو گفٹ میں مفت میں اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں، یہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی کیا یہ کیوں نہیں کرتا کہ صبح سویرے مسجد جائے؟ صبح کدھر جائے؟ پہلے مسجد جائے۔ لوگ پہلے مسجد نہیں آتے، الارم بھی لگاتے ہیں کام کا، سکول کے لیے جگاتے ہیں بچوں کو، لیکن مسجد کے لیے نہیں جگاتے، کام کے لیے اٹھتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا صبح مسجد جائے، صبح سویرے جائے، کیا کرے؟ فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، ایک آیت یا 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جان لے اور ان کو پڑھ لے، سیکھ لے، جان لے ان کو پڑھ لے۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے یہ 2
عمدہ قسم کی اٹھنیوں سے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اتنا فائدہ اس کا 2 اٹھنیوں میں نہیں جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 آیتیں پڑھنے اور سیکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم حدیث نمبر 2699 ہے، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں ہے۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی چند بندے نا اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجد میں اکٹھے ہو کر پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یتلون کتاب اللہ کی آیت کی کتاب کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ، اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ سکھاتے کہ مجھے سکھاؤ، اس کی غلطیاں ٹھیک کرتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں مجھے سناؤ، اس کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے، یا قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے پڑھتا ہے، سیکھتا ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سکینہ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا سکینہ سکون نازل کرتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس عرش پر فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے کتنے نیک بندے ہیں، کتنے اچھے بندے ہیں کہ جو میرے پاک کا نام قرآن مجید کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ پھر ایک بندہ ہوتا ہے ماہر، جیسے قاری صاحب ہوتے ہیں، نے تجوید پڑھی ہوتی ہے، ان کی تو بڑی اونچی شان ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اشر اپنے نورانی فرشتوں کے ساتھ کریں گے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اور اللہ تعالیٰ کے نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ جو قرآن پاک کا ماہر قاری صاحب ہے، جو تجوید کے ساتھ تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت آواز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا جو بزرگ ہیں، جن کی زبان اٹکتی ہے، جن کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بار بار اٹکنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اللہ تعالیٰ کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 804 ہے، کتاب صلاۃ المسافر ہے، حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قرآن پاک کی، اے ایمان والو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے اللہ سے سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ 2 سفارشی ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ ایک قرآن رب کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ تھا منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، رات کا وقت تھا، سارا دن کام کرتا رہا، روزہ رکھا رہا اس نے، اور جب عشاء کی نماز ہوئی تو یہ آیا نماز پڑھنے، تراویح کی نماز پڑھی، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر میں قرآن پاک پڑھتا رہا، سنتا رہا، اے اللہ تعالیٰ میں سفارش کرتا ہوں فشفعنی فیہ، اس بندے کے بارے میں سفارش قبول کر، اس کی بخشش کر دے۔ اور دوسرا پھر اللہ اکبر، روزہ سفارش کرے گا، روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ سارا دن کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس تھا کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے، اس کے گھر میں اس کا فریج بھرا ہوا تھا، کھانے کے لیے پینے کی چیزیں موجود تھیں، اور یہ نہیں کہ یہ کھا نہیں سکتا تھا، یہ چھپ کے کھا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ پھر بھی آپ کا نیک بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا، میرے اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، تو میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ میں روزہ سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کی آپ بخشش فرما دیں، فشفعنی فیہ، اس کو معاف فرما دیں، میری سفارش اس کے آگے پر قبول کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور قرآن پاک پڑھنے اور سننے والے کی بھی اور روزہ رکھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے۔
بس میرے محترم بھائیوں دیکھو یہ کتنے فضائل، اس سے اور بہت زیادہ ہے، بے شمار ہیں، میں نے چند ان میں سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں قرآن سے اور حدیث پاک سے۔ اب مجھے آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ یہ جو بیان ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اس پر عمل نہ آ جائے۔ اصل چیز عمل ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جہاں بھی اللہ نے کامیابی کا ذکر کیا قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا، تو ہم سب کی عمل میں آ جائے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں جو عام بندے حافظ قرآن نہیں ہے، قاری قرآن نہیں ہے، اور روزانہ 1 سپارہ قرآن پاک کا لازمی تلاوت کرے، اور جو حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن جیسے ہم لوگ ہیں، تو ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کم از کم روز 3 سپارے پڑھیں تاکہ آپ کے مہینے میں 3 قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، زیادہ نہ بھی ہو لازمی کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر دیں گے، برکت دیں گے، جان مال میں، عزت آبرو میں، کام کاروبار میں، اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائیں گے، اور قیامت والے دن بھی یہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گی۔ سب بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم